Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I welcome all of you here. Our today's topic is self-esteem and limiting beliefs. This webinar is organized by the Department of Human Development and Family Studies in collaboration with PRC Pakistan under kind supervision of our Worthy Head of Department, Dr. Athiya Inam. Now I would like to invite our esteemed speaker to continue with the topic. But before we are going to the speaker, I would like to introduce PRC Pakistan in a brief documentary. Thank you. Hi, ma'am. Amna Ahmad is today our speaker for today. Please continue, ma'am. Ma'am Amna, are you here? Assalamu alaikum. This is Amna Ahmad here. सबसे पहले प्लीज मुझे बताइएगा कि क्या आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी आ रही है। जी, थैंक यू सो मच। मैं आप सब लोग की शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया। होम इकोनॉमिक्स कॉलेज के साथ मेरा एक बहुत पुराना कनेक्शन है। मेरा ख्याल है कि जब मैंने मैट्रिक किया तो मेरी अम्मी की बहुत ख्वाहिश थी कि मैं होम इकोनॉमिक्स कॉलेज को ज्वाइन करूं। ये बात कर रही हूँ मैं 93 की। और बस फिर कुछ ऐसा हुआ कि कॉलेज में फीस जमा कराने के बावजूद मैंने कैनेट ज्वाइन कर लिया, लेकिन बहुत अरसे तक मुझे रिग्रेट रहा कि मैं इस कॉलेज में क्यों नहीं आई। और यही एक वजह है कि इस कॉलेज से मैं इतना कनेक्शन फील करती हूँ कि अभी भी मेरा जो सोशल सर्कल है उसमें ज़्यादातर जो फ्रेंड्स हैं वो होम इकोनॉमिक्स कॉलेज की। तो मुझे बहुत अच्छा लगता अगर हम एक दूसरे के रूबरू होके आपके कैंपस में ये सेमिनार करते, लेकिन बहरहाल ऐसा नहीं हो पाया। अच्छा जी, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मैं आई एम अ लाइफ कोच, NLP एक्सपर्ट हूँ, इमोशनल फ्रीडम थेरेपी एक्सपर्ट हूँ, TPT एक्सपर्ट हूँ। ट्रॉमा पे मेरा बहुत ज़्यादा काम है। इसके अलावा मैं इंटीमेसी कोच हूँ
اور سلوا الٹرا مائنڈ ESP گریجویٹ ہوں. میرا جو زیادہ کام ہے وہ ٹراما اور ریلیشن شپ بلڈنگ کے اوپر ہے, اور PRC کے ساتھ تقریباً 3 برس سے میں ایز اے لائف کوچ کام کر رہی ہوں. میرا خیال ہے میرا انٹروڈکشن اتنا ہی کافی ہے. ہم پہلے اپنے ٹاپک پہ بات کریں گے انشاءاللہ, اور پھر اس کے بعد ہم آہستہ آہستہ آپ کے کویشچنس کی طرف بھی آئیں گے. اچھا جی, ماشاءاللہ کافی ساری بچیاں یہاں پہ موجود ہیں. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی, چونکہ ہمارا ٹاپک ہے سیلف اسٹیم اینڈ لمیٹنگ بلیفس. میں جاننا چاہوں گی کہ آپ کے ذہن میں سیلف اسٹیم سے کیا چیز ذہن میں آتی ہے. ہم یہ جملہ بہت بولتے ہیں, فلاں کی سیلف اسٹیم لو ہے, فلاں کی سیلف اسٹیم ہائی ہے. تو ایسے میں آپ کے ذہن میں کیا چیز آتی ہے کہ سیلف اسٹیم کیا ہوتی ہے؟ ایک مختصر سی سادہ سے الفاظ میں اگر آپ میں سے کوئی بتانا چاہے, مجھے اچھا لگے گا. آپ لوگ لکھ کر بتائیے کہ آپ کے ذہن میں کیا ہے, عزت نفس کیا چیز ہوتی ہے, توقیر ذات, عزت نفس, سیلف اسٹیم. یہ جملہ ہم لفظ بہت بولتے ہیں. آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے, یہ کیا ہوتا ہے؟ کیا کوئی لکھ کر بتانا چاہے گا؟ دیکھیے, بلیو ان یور سیلف. ٹھیک ہے, بالکل صحیح, شاباش, ویری گڈ. اوکے, اچھا جی. عام سادہ سی زبان میں, عام سے الفاظ میں عزت نفس, توقیر ذات, سیلف اسٹیم سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں, ہم اپنے بارے میں کیسا محسوس کرتے ہیں, ہم اپنے آپ کو کتنا پسند کرتے ہیں. چلے تھوڑا سا نا ہم اپنے آپ کو ٹٹولتے ہیں, تھوڑا جانچتے ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی پیپر ہے, یا پھر آپ چیٹ باکس میں 1 سے 10 تک اپنے آپ کو نمبر دیجیے. 1 کا مطلب ہے سب سے کم نمبر, 10 کا مطلب ہے سب سے زیادہ نمبر. 1 to 10 اپنے آپ کو ریٹ کیجیے کہ آپ اپنے آپ کو کتنا پسند کرتی ہیں. ایٹ, ویری نائس, ویری نائس, ماشاء اللہ. Good. Another 8, another 8, 7, very nice. 9, that's great. 7, very good. 7, very good, very good. ٹھیک, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. سو آپ کی سیلف اسٹیم ہائی ہے, 8.5, ویری نائس, گڈ جاب. اوکے, اچھا دیکھیے, یہ جو آپ نمبرز لکھ رہے ہیں نا, یہ نمبر ہو سکتے ہیں, یہ نمبر زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, یہ حقیقت کے مطابق بھی ہو سکتے ہیں, اور حقیقت کے برعکس بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن دراصل ہماری جو سیلف اسٹیم ہوتی ہے نا, یہ اس تصویر کے مطابق ہوتی ہے جو ہم اپنے ذہن میں اپنے لیے بناتے ہیں. جو پکچر ہم اپنے ذہن میں اپنے لیے بناتے ہیں, جو سیلف امیج ہم اپنے ذہن میں اپنے لیے بناتے ہیں, اس کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے. مریم آپ پلیز نیکسٹ سلائیڈ دکھائیے گا. اس کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے, تھینک یو, کہ ہم اپنے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں, کیا سوچتے ہیں. یاد رکھیے گا کہ ہم وہی کچھ ہوتے ہیں جو ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں. مثلا میں اپنے آپ کو بطور بیٹی کیسا دیکھتی ہوں, یا آپ میں موجود کوئی بچہ, آپ جو ہیں اپنے آپ کو بطور بہن کیسا دیکھتی ہیں, کتنا پسند کرتی ہیں, ایز اے سسٹر, ایز اے فرینڈ, ایز اے کولیگ, ایز اے گرینڈ ڈاٹر, ایز اے نیبر. اگر آپ ڈرائیو کرتی ہیں تو ایز اے ڈرائیور, اگر آپ کوک کرتی ہیں تو ایز اے کوک. ایز اے اسٹوڈنٹ آپ اپنے آپ کو کتنا پسند کرتی ہیں, اپنے بارے میں کیا رائے رکھتی ہیں, ان تمام رولز میں آپ اپنے آپ کو کیسا دیکھتی ہیں, یہ چیزیں آپ کی سیلف اسٹیم کو بلڈ اپ کرتی ہیں.
ریسرچ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ لانگ ٹرم کامیابی میں سیلف اسٹیم بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. کسی بھی قوم کی اکنامیکل کنڈیشن کا تعلق ڈائریکٹلی اس قوم کے لوگوں کی سیلف اسٹیم سے ہوتا ہے. ہمارے ہاں پاکستان میں ہمارے جو اکثر مسائل ہیں اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ لو سیلف اسٹیم ہے. ہماری اکنامک کنڈیشن خراب ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں افراد کی ایز اے نیشن ہماری سیلف اسٹیم لو ہے. اچھا یہ جو میں نے آپ سے بات کہی نا کہ ہم اپنا سیلف امیج جو ہے یا جو ہم اپنی پکچر بناتے ہیں, یہ پکچر ہماری اپنے بارے میں کیسے بنتی ہے؟ یہ پکچر دو چیزوں سے بنتی ہے. پہلی چیز یہ کہ ہم اپنے آپ کو بطور انسان کتنا اہم سمجھ رہے ہیں, کتنا کارآمد سمجھ رہے ہیں, کتنا مفید سمجھ رہے ہیں اور کتنا پسند کر رہے ہیں. دوسری چیز یہ جو ہم کام کر رہے ہیں اس میں ہم اپنے آپ کو کتنا قابل سمجھتے ہیں اور کتنا لائق سمجھتے ہیں. یہ دونوں چیزیں جو ہیں, یہ دونوں حصے جو ہیں, یہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں, کو ریلیٹڈ ہیں اور یہ ضروری بھی ہیں ایک دوسرے کے لیے. دیکھیے اگر ہم اپنے بارے میں اچھا محسوس کرتے ہیں نا تو ہماری کارکردگی بھی اچھی ہوتی ہے. ہوتا ہے نا, جب ہم اپنے بارے میں اچھا محسوس کرتے ہیں تو ہم وہ کام اچھا کر رہے ہوتے ہیں. دوسری طرف ہماری اگر ہماری کارکردگی اچھی ہوتی ہے, ہم پرفارم اچھا کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے بارے میں اچھا محسوس کر رہے ہوتے ہیں. سو یہ دونوں چیزیں کو ریلیٹڈ ہیں. ہماری ذاتی جو زندگی ہے اس میں جو ہماری خوشی ہے, ہماری ناخوشی ہے, یا پھر اطمینان ہے یا بے اطمینانی ہے, اس کا براہ راست تعلق جو ہوتا ہے وہ ہماری سیلف اسٹیم سے ہوتا ہے. اچھا چلیں ہم دیکھتے ہیں, مریم نیکسٹ سلائیڈ دکھائیے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ ہائی سیلف اسٹیم کیا ہوتی ہے. ہم بہت بات کرتے ہیں نا فلاں شخص کی سیلف اسٹیم بہت ہائی ہے, بھائی یہ تو بہت کمال انسان ہے. ہوتا ہے نا فلاں فرینڈ کی سیلف اسٹیم بہت ہائی ہے, یار دیکھو وہ کتنی کانفیڈنٹ لگتی ہے. اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ ایسے لوگوں میں کیا ایسی باتیں ہوتی ہیں؟ بھی اپنی نا کلاس لے رہی ہوں ساتھ ساتھ. چلو دعا جی سمجھ آ رہی ہے نا. چلو جی اچھا جی, ہائی سیلف اسٹیم والے جو افراد ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں؟ یہ وہ بات ہوتے ہیں 24 میں جی, یہ وہ افراد ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو کارآمد سمجھتے ہیں, کسی نیگیٹو کمنٹ سے اپنی ویلیو کو کم نہیں کرتے. اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اسے سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں, بلکہ اس سے سبق بھی سیکھتے ہیں. ان میں تنقید سننے کا حوصلہ جو ہے نا وہ بہت ہوتا ہے. اگر تنقید جائز ہوتی ہے یہ اس کو سمجھتے ہیں, دیکھتے ہیں, انالیسس کرتے ہیں. اگر دوسرے کی تنقید جائز ہے تو اس سے یہ اپنی اصلاح کر لیتے ہیں. اگر وہ تنقید ناجائز ہے تو یہ اگنور کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. دوسروں کی تعریف کرنے کا حوصلہ ہوتا ہے. اگر کسی میں کوئی اچھی بات دیکھتے ہیں تو بڑا خوش ہو کر اس کی تعریف کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان میں حسد نہیں ہوتا. اگر انہیں کسی سے ہیلپ ریکوائرڈ ہوتی ہے تو بلا جھجک ہیلپ مانگ لیتے ہیں. اور یہ نہ صرف ہیلپ مانگنے والے ہوتے ہیں بلکہ ہیلپ کرنے والے. اگر یہ ایک وقت میں کسی سے ہیلپ مانگ رہے ہیں تو دوسرے وقت میں یہ کسی کی ہیلپ کر بھی رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ صرف لینے والا ہاتھ نہیں ہوتے, دینے والا ہاتھ بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسروں کے ہمدرد ہوتے ہیں, دوسروں کے درد کو, تکلیف کو سمجھ رہے ہوتے ہیں. اچھا ایسے جو لوگ ہوتے ہیں جو ہائی سیلف اسٹیم والے ہوتے ہیں, آپ غور کیجیے ان میں ہر بات پہ یس کہنے کی عادت نہیں ہوتی. انہیں نو کہنا آتا ہے, نو کہنے کا سلیقہ آتا ہے. ہمیشہ اپنے آپ کو خود موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں. ان میں ایک خاص ایبلٹی ہوتی ہے کہ اگر ان کو کوئی نیگیٹو تھاٹس آ رہی ہیں نا تو یہ ان کو روک سکتے ہیں. صلاحیت ان میں ہوتی ہے کہ اس کو روک دیں, اسٹاپ کر دیں.
بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے ہائی سیلف اسٹیم والے لوگوں میں کہ یہ اللہ کے شکر گزار ہوتے ہیں، چیزوں میں سے پازیٹیو پہلو نکال لیتے ہیں، شکر گزاری کے پہلو نکال لیتے ہیں، اور اگر کبھی ناکام ہو جائیں، کہیں سے ریجیکٹ کیے جائیں تو صورتحال کا بڑا گریسفلی مقابلہ کرتے ہیں اور اس میں سے باہر بھی نکل آتے ہیں، گیو اپ نہیں کرتے، کوشش کرتے رہتے ہیں، جو بھی ہرڈلز آئیں ان کو فیس کرتے ہیں، جن باتوں پر ان کا اختیار نہ ہو، جو ان کا دائرہ اختیار میں نہ ہو، ان پر پریشان نہیں ہوتے، ان چیزوں پر کام کرتے ہیں جو ان کے کنٹرول میں ہوں یا ان کے دائرہ اختیار میں ہوں۔ ہائی سیلف اسٹیم والے لوگوں کی دو بہت خاص نشانیاں ہوتی ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ یہ اللہ کے شکر گزار ہوتے ہیں، ہر چیز میں سے مثبت پہلو دیکھ لیتے ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ یہ حسد اور انتقام سے بہت بچتے ہیں، بہت دور رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مریم نیکسٹ سلائیڈ دکھائیے گا۔ تھینک یو۔ اچھا جی، چونکہ ہماری سیلف اسٹیم جو ہے یہ ہمارے بچپن میں بننا شروع ہو جاتی ہے، اس لیے یہ اس چیز سے بہت متاثر ہو رہی ہوتی ہے کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں، نانا نانی کیا سوچتے ہیں، امی ابو کیا سوچتے ہیں، دادا دادی کیا سوچتے ہیں، تائی تایا کیا سوچتے ہیں، ماموں مامی، فرینڈز، ہمسائے، سب لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں، یہ اس چیز سے بہت متاثر ہو رہی ہوتی ہے۔ گھر کا ماحول ہماری سیلف اسٹیم پہ بہت گہرا اثر چھوڑتا ہے۔ اگر ایک ماں ایموشنلی اسٹرانگ ہے، اچھا سائمہ زاہد آپ کہہ رہی ہیں ایگزیکٹلی، تھینک یو، آپ ایگری کر رہی ہیں، اوکے۔ اگر ایک ماں ایموشنلی اسٹرانگ ہے، یو نو ایموشنلی اسٹرانگ ہے، اس کو بات پہ بات غصہ نہیں آتا، اسے اپنے جذبات پہ کنٹرول رکھنا آتا ہے، وہ معاملہ فہم ہے، 85% چانسز ہوں گے کہ اس کے بچے ہائی سیلف اسٹیم رکھتے ہوں گے۔ اسی طرح اگر ایک ماں بطور بیوی شوہر سے خوش ہے تو 94% چانسز ہوں گے کہ اس کے بچے ہائی سیلف اسٹیم رکھتے ہوں گے۔ اسی طرح اگر پیرنٹس پرسکون رہ کر بات چیت کرتے ہیں، بڑے ادب کے ماحول میں رہ کر بات کرتے ہیں، کوئی غصہ نہیں ہوتا، بہت پیار محبت سے سب چل رہا ہوتا، تو ایسے میں 82% چانسز ہوتے ہیں کہ بچے ہائی سیلف اسٹیم رکھتے ہوں گے۔ اچھا، وہ مائیں جو گھر کے ماحول کو خوشگوار بناتی ہیں، یعنی کہ اگر کوئی تلخی آ گئی یا کوئی پرابلم آ گئی تو وہ اس کو اچھے طریقے سے ہینڈل کر رہی ہوتی ہیں، پازیٹیولی ہینڈل کر رہی ہوتی ہیں، گھر کا ماحول خوشگوار ہوتا ہے، ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ تعلقات ایک پازیٹیو طریقے سے، باؤنڈریز، ہیلدی باؤنڈریز سیٹ کرنے کے ساتھ، اسرٹیولی کمیونیکیٹ کرنے کے ساتھ اچھے طریقے سے رکھے جا رہے ہوتے ہیں، گھر کا ماحول خوشگوار ہوتا ہے، وہاں پہ 91% چانسز ہوتے ہیں کہ بچے ہائی سیلف اسٹیم رکھتے ہوں گے۔ جن گھروں میں ماں باپ بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ بیٹا کیا ہوا، آپ کے کالج میں کیا ہوا، آج آپ نے کیا کیا، یا چھوٹے بچوں کو کہانیاں سنائی جاتی ہیں، ان سے انٹریکٹ کیا جاتا ہے، وہاں پہ 82% چانسز ہوتے ہیں کہ بچے ہائی سیلف اسٹیم رکھتے ہیں۔ جن بچوں کی مائیں محبت کرنے میں ایکسپریسو ہوتی ہیں، ہم مائیں جو ہے نا، ہم غصہ کرنے میں تو بڑی ایکسپریسو ہوتی ہے، لیکن وہاں پر جہاں پر مائیں محبت کرنے میں ایکسپریسو ہیں، بچے کو چومتی ہیں، اسے گلے لگاتی ہیں، اسے آئی لو یو بولتی ہیں، اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی ہیں، آتے جاتے اس کو گدگدا دیتی ہیں، اس کے بال سہلا دیتی ہیں، وہاں 79% چانسز ہوتے ہیں کہ بچے ہائی سیلف اسٹیم رکھتے ہوں گے۔ ایسا گھر جہاں پر والد اپنی جاب سے خوش ہیں، اپنی ڈیوٹی پہ خوشی خوشی جاتے ہیں، اپنا کام خوش دلی سے کرتے ہیں، وہاں پر 97% چانسز ہوتے ہیں کہ بچوں کی سیلف اسٹیم ہائی ہوگی۔ یعنی ان ساری باتوں کو غور کیجئے تو کیا ہے کہ وہ بچے جو محبت کے ماحول میں پروان چڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کی سیلف اسٹیم ہائی ہوتی ہے، وہ پر اعتماد ہوتے ہیں۔ مریم نیکسٹ سلائیڈ دکھائیے گا۔ اچھا، جتنی بھی باتیں ہم نے کی ہیں، ان باتوں کے برعکس وہ بچے جو لڑائی جھگڑے کے ماحول میں تنقید، ڈانٹ ڈپٹ، غصہ،
طنز ایسے ماحول میں پروان چڑھتے ہیں وہ لو سیلف اسٹیم رکھتے ہیں. یہ وہ بچے ہوتے ہیں جو ماں باپ کی ایکسیپٹنس حاصل نہیں کر پاتے. ہم بطور بچے ہم سب اس عمر میں بھی، ایون تو کہ اس عمر میں بھی چاہتے ہیں کہ ہم اپنے پیرنٹس کی ایکسیپٹنس حاصل کریں، خوشنودی حاصل کریں، ہمارے پیرنٹس ہمیں ایکسیپٹ کریں، ہم سے خوش ہوں. جن بچوں کو اپنے ماں باپ سے یہ خوشنودی نہیں ملتی ان کی سیلف اسٹیم بہت لو ہوتی ہے. وہ نیگیٹو کرٹیسزم کا نشانہ بنتے ہیں. ان کے گھر میں ایک اسٹریس کا ماحول ہوتا ہے. ایک سیکیورڈ ماحول نہیں ہوتا بچے کے لیے. سیکیورڈ ماحول سے مراد یہ کہ ایسا ماحول، سیکیورڈ ماحول وہ ماحول ہوتا ہے جہاں پر بچے پہ طنز نہ کیا جائے، جہاں پر بچے کو ڈانٹ ڈپٹ نہ کی جائے، جہاں پر بچے کو تنقید کا نشانہ نہ بنایا جائے، اس کی غلطی کو ایکسیپٹ کر لیا جائے، اس کو درست کرنے میں اس کی مدد کی جائے. یہ سیکیورڈ ماحول ہوتا ہے. اور ایسا ماحول اگر کسی گھر میں نہیں ہے تو وہاں پہ اسٹریس ہوگا اور وہاں پر بچے جو ہیں وہ لو سیلف اسٹیم کا شکار ہوتے چلے جائیں گے. ایسے بچے جو ہیں وہ گھر میں، اسکول میں، پلے گراؤنڈ میں، کلاس میں، ہر جگہ پہ ان پہ طنز کیا جاتا ہے، ان پہ تنقید کی جاتی ہے، انہیں ڈانٹا ڈپٹا جاتا ہے. مثلاً کیا ہوتا ہے؟ تم کتنی نکمی ہو، تمہارا میتھس کتنا ویک ہے، کیا کرو گی تم؟ سننے میں ایسے جملے آ جاتے ہیں نا. یا پھر تمہیں تو بات چیت کرنے کا سلیقہ ہی نہیں ہے، کیسے بات کر رہی ہو، منہ پھاڑ کر ہنسنا شروع ہو جاتی ہو. یا پھر جیسے کوئی کہتے کہ تمہارا کمرہ ہر وقت گندا رہتا ہے، بکھرا رہتا ہے، کتنی گندی رہتی ہو تم. یا پھر کوئی کہتے کہ یہ کیا کام کیا ہے، کتنی کم عقل ہو، یہ چھوٹا سا کام ہے، یہ نہیں ہوتا تم سے، کیا کر کے لائی ہو. یا پھر تمہاری اسائنمنٹ کتنی فضول ہوتی ہے، نہ کوئی سر ہوتا ہے نہ کوئی پیر ہوتا ہے، یہ اسائنمنٹ ہے. دیکھو تو اب ایسے میں ہو کیا رہا ہے؟ یہ طنز، یہ تنقید، اس کے ریاکشن میں بچے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ وہ نیگیٹو سیلف ٹاک کر رہا ہے. اگر کسی نے کہا، ایک بار کہا کہ تم کم عقل ہو، بچے نے کئی ہزار دفعہ اپنے آپ سے کہا میں کم عقل ہوں، میں کم عقل ہوں. یوں بچے کے اندر ایک نیگیٹو بلیف پرورش پا گیا، ایک لمیٹنگ بلیف بن گیا کہ ہاں میں کم عقل ہوں. ایسے میں جب پیرنٹس یا بچے، ٹیچرز یا ایون فرینڈس یا کلاس میٹس آپ کا کمپیریزن آپ کے بہن بھائیوں سے، آپ کے ساتھیوں سے، آپ کے فرینڈ سے، کسی سے بھی کر رہے ہوں، دیکھا 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 تمہارا بھائی کتنی جلدی کام کر لیتا ہے، کتنی صفائی سے کر لیتا ہے، تم سے تو 2 جملے نہیں لکھے جاتے. دیکھا بھائی کتنا فاسٹ کام کرتا ہے. یا پھر اماں عموماً ایسے جواب سب کمنٹس پڑھے دیتی ہیں کہ وہ دیکھے عارفہ آنٹی کی بیٹی، بھائی کتنی سمجھدار ہے، اتنی تمیزدار ہے، اتنا اچھا پہنتی اوڑھتی ہے، اور تم کا اونٹ، نہ سلیقہ نہ طریقہ، تم کیا ہو جاتا ہے نا ایسا. اتنا تلخ نہ صحیح لیکن کم و بیش ایسا ہو جاتا ہے. جب بچے کا کمپیریزن دوسروں کے ساتھ کیا جاتا ہے نا تو بچے کی نہ تو صرف سیلف اسٹیم لو ہوتی ہے بلکہ بچہ نفرت کرنا بھی سیکھ جاتا ہے، حسد کرنا بھی سیکھ جاتا ہے. جب ہمارا کمپیریزن کسی کے ساتھ کیا جاتا ہے نا تو اس شخص سے ہم حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کہیں نہ کہیں نفرت بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. پہلے ہمارا کمپیریزن، ہمارے ارد گرد کے لوگ ہمارا کمپیریزن دوسروں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. پھر رفتہ رفتہ، بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں عائشہ، کانفیڈینس بھی لو ہوتا جاتا ہے. ڈیفینیٹلی اگر آپ کی سیلف اسٹیم لو ہے تو کانفیڈینس بھی لو ہوتا جائے گا نا. اچھا، آہستہ آہستہ پہلے ارد گرد کے لوگوں نے ہمارا کمپیریزن کیا، پھر ہم نے خود سیکھ لیا کہ ہم نے اپنا کمپیریزن کرنا ہے. ارے دیکھو، دل میں ہم سوچ رہے ہوتے ہیں یہ مریم کتنی لمبی ہے، میں اس کے مقابلے میں کتنی چھوٹے قد کی ہوں، میں تو ہوئی چھوٹے قد کی. بھائی اسائنمنٹ اتنی زبردست ہوتی ہے،
पता नहीं कैसे करती है ये, मेरे से तो नहीं ऐसी होती, मैं नहीं अलीजा जैसी असाइनमेंट कर सकती। भाई शानजे के बाल कितने प्यारे हैं, कितने लंबे हैं, कितने सिल्की हैं। बिल्कुल हम जजमेंटल हो रहे होते हैं ना, कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो हम जजमेंटल हो रहे होते हैं। हाय शानजे के बाल कितने लंबे हैं, गोल्डन गोल्डन से भी हैं कहीं से। हाय कितने कॉन्फिडेंस से बात करती है, और मैं, मेरे बाल करली हैं, ऊपर से कॉन्फिडेंस भी कोई नहीं है। कितना अटक जाती हूँ कहीं बात करते हुए, सारा मुंह ब्लश हो जाता है अगर कोई टीचर सवाल पूछ ले तो। अब हो क्या रहा है कि हमने कंपैरिजन करना सीख लिया है, और यूं मुझे मरियम से हसद हो रहा है, मुझे अलीजा से हसद हो रहा है, मुझे शानजे से हसद हो रहा है। ठीक है, तो मैंने हसद करना और नफरत करना आहिस्ता आहिस्ता सीख लिया। हमारे यहाँ बहुत आम सी चीज है कि पेरेंट्स ना अपने बच्चों से परफेक्ट होने का मुतालबा करते हैं। परफेक्ट, बच्चा परफेक्ट बने। जब बच्चा परफेक्ट नहीं बन पाता ना, तो उसके अंदर एहसास कमतरी आना शुरू हो जाता है, उसकी सेल्फ स्टीम लो होना शुरू हो जाती है। तो वही बात कि एक्सेप्टेंस उसको नहीं मिल रही होती, वो माँ बाप को खुश नहीं कर पा रहा होता। जब बच्चा परफेक्ट नहीं बन पाता तो वो अपनी नाकामी का इल्जाम लाजमी दूसरों को देना शुरू कर देता है, तो वो ब्लेम करना भी सीख जाता है। सो अब देखें कि इस कंपैरिजन से कितनी चीजें हम सीख रहे हैं। हम हसद करना सीख रहे हैं, हम नफरत करना सीख रहे हैं, हम ब्लेम करना सीख रहे हैं। हमारे पेरेंट्स, फ्रेंड्स, टीचर्स और भी जो लोग हमारे इर्द गिर्द होते हैं, उनकी जो तनकीद है, क्रिटिसिज्म है, क्रिटिसिज्म यकीन कीजिए जहर होता है। ये बच्चे के अंदर नाउमीदी पैदा करती है। वो अपने साथ हर वक्त नेगेटिव सेल्फ टॉक करता है। क्या आप में से कोई बता सकता है कि हम हर वक्त अपने साथ सेल्फ टॉक कर रहे होते हैं? एक रफ आइडिया किसी को है कि हम अपने साथ एक दिन में कितनी बार सेल्फ टॉक करते हैं? कोई एक नंबर जहन में आता है? आप लिख के बताइए। हम, एक आम फर्द जो है वो एक दिन में अपने साथ कितनी बार सेल्फ टॉक करता होगा? एक कोई रफ सा आइडिया क्या कोई देना चाहेगा? 6 to 7 times, ठीक है। 5 to 6 times, ठीक है। ओके, एक 6-10 times, okay, many times, every time when I'm free, that's great, every time, uncountable maybe, okay. एक आम फर्द जो है वो 70,000 times अपने आप से एक दिन में सेल्फ टॉक करता है, more than 70,000 times। अब यहाँ पर जरा अंदाजा करें आप कि जो बच्चा इतना अपने ऊपर क्रिटिसिज्म, इतनी नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रहा है, तो वो एक क्रिटिसिज्म उस पर हुआ है और वो कितने बार उसको अपने साथ रिपीट कर रहा होगा? सोचिए, कितना बेड़ा गर्क हो रहा है ना अंदर से। सॉरी टू से, कुछ चीजें हम अपने तजुर्बे से भी सीख रहे होते हैं, कुछ चीजें हमारे पेरेंट्स हमें बता रहे हैं, कुछ टीचर्स बता रहे हैं, कुछ क्लासमेट्स बता रहे हैं, कुछ हम अपने तजुर्बे से भी सीख रहे होते हैं। अब जैसे अगर ये अब पता नहीं आजकल के बच्चों में ये चीज है कि नहीं, जब हम छोटे होते थे एक ये चीज बड़ा होती थी, पेपर देने जा रहे हैं ना, एक ड्रेस पहना है, पेपर अच्छा हो गया तो फौरन एक बिलीफ बना लिया कि ये मेरा लकी ड्रेस है, पता है मैं ये कपड़े पहन के जाती हूँ ना, मेरा पेपर बड़ा अच्छा होता है। ये मेरे साथ बहुत होता था जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी ना, तो मैं एक ही ड्रेस डेली पहनकर कॉलेज जाती थी, तो मुझे ये यकीन होता था कि मैं ये ड्रेस पहनकर जाती हूँ ना तो मेरा पेपर बहुत अच्छा होता है। तो कुछ चीजें कहने का मकसद ये है कि हमारे दाएं बाएं कुछ तजुर्बात से भी होती हैं, जिनसे हम सीख रहे होते हैं, जिनसे हम अपने नेगेटिव बिलीफ्स जो हैं वो डेवलप कर रहे होते हैं। अच्छा फातिमा, आप कह रही हैं आपके साथ भी ऐसा होता है? ओके, ग्रेट। अच्छा, यूं हमारे पेरेंट्स, हमारे इर्द गिर्द के लोग, हमारे तजुर्बात, हमारे क्लासमेट्स, हमारे ज़ाती एक्सपीरियंसेस, ये सब चीज़ें जो हैं ये हमारे नेगेटिव बिलीफ्स बनाती हैं। ये सब चीज़ें सारी सब के सब मिलकर हमें हमारे लाशऊर को सजेशंस देते हैं, और ये सजेशंस जो हैं ये हमारे अंदर नेगेटिव बिलीफ्स बनाती हैं। मरियम, आप प्लीज नेक्स्ट स्लाइड दिखाइएगा। ओके,
اوکے اچھا نہیں ٹھیک ہے, ابھی تھوڑی پچھلے والے پہ ہی بات کرتے ہیں, پریویس والے پہ ہی بات کرتے ہیں, پریویس سلائڈ پہ. اوکے اچھا, ہمارے نیگیٹو بلیفس کیا ہوتے ہیں؟ ہمارے نیگیٹو بلیفس یہ ہوتے ہیں کہ میری پریزنٹیشن اچھی نہیں ہوگی. مجھے پتا ہے میری پریزنٹیشن نہیں اچھی ہونی, ہم میں سے کرتے ہیں نا. یا پھر میری میں کوئی ٹیلنٹ ہی نہیں ہے, میں کیسے ٹیچر کی نظروں میں خاص بنوں, میرے اندر تو کوئی ٹیلنٹ ہی نہیں ہے, میں تو فیل ہی ہوں گی, میری قسمت ہی خراب ہے, میں نے فیل ہی ہونا. اچھا مزے کی بات ہے, یہ میرا ایک بڑا بلیف ہوتا تھا. حالانکہ میں بہت محنتی اسٹوڈنٹ تھی, لیکن ہمیشہ جب میرا ریزلٹ آتا تھا نا, میں ہمیشہ باٹم سے چیک کرتی تھی. تب لسٹ لگا کرتی تھی, پرانے زمانے کی بات کر رہی ہوں, 93 96 97 کی لسٹ لگا. چیک کرنا شروع کیا کہ میرا ریزلٹ کیا ہے, اور میں نے پیچھے مڑ کر اپنی امی سے کہا کہ امی مجھے لگتا ہے میں اس بار فیل ہو گئی, میں بی ایس سی پاس نہیں کر پائی. اچھا امی نے کہا دوبارہ تو دیکھو. اچھا میں نے دوبارہ دیکھا اور پھر نیچے سے دیکھنا شروع کیا, اور میں نے کہا امی مجھے پتا ہے نا, آپ کو نہیں پتا, مجھے پتا ہے میں فیل ہو گئی, میں نے فیل ہی ہونا تھا. اب میرا نیگیٹو بلیف تھا نا اندر. میری امی نے کہا پیچھے ہٹو, میں تمہارا ریزلٹ چیک کروں. انہوں نے میرا صحیح اوپر سے ریزلٹ چیک کیا, تو مجھے پتا چلا کہ میں نے 3rd پوزیشن. شاید میں 1st پوزیشن لے لیتی اگر میرا بلیف ہوتا کہ ہاں میں کچھ کر سکتی ہوں. 1st پوزیشن ہولڈر میں اور 2nd پوزیشن ہولڈر میں یہی فرق ہوتا ہے کہ 1st والے کو پتا ہوتا ہے کہ ہاں میں یہ کر جاؤں گا. جتنا آپ کا بلیف اسٹرانگ ہوتا ہے نا, اتنا ہی آپ پا لیتے. اسی طرح بعض بچوں کو یہ ہوتا ہے, ان کا ایک لمیٹنگ بلیف یہ ہوتا ہے کہ مجھے کلاس میں کوئی فرینڈ نہیں بنائے گا, میری شکل و صورت اچھی نہیں ہے, یا میں غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں, یا میرا چھوٹے علاقے سے تعلق ہے, تو میرے کوئی کلاس میں فرینڈ نہیں بنے گا. یہ ہمارے لمیٹنگ بلیفس ہیں نا. اب جیسے میں اپنی بیٹی سے پوچھ رہی تھی کہ اس کا لمیٹنگ کیا, آپ ہی کی ہم عمر ہے میری بڑی بیٹی, تو وہ مجھے بہت ہنسی آئی اس بات پہ. کہیں اس نے پیاز کاٹا اور اس کی آنکھوں میں گیا. بلیف ہے کہ وہ زندگی میں کبھی بھی پیاز نہیں کاٹ سکتی. اس طرح کے لمیٹنگ بلیف ڈیفینیٹلی آپ سب لوگوں کے بھی ہوں گے. اگر آپ میں سے کوئی لکھ کر بتانا چاہے تو ضرور بتائیں. یا پھر اس کو لگتا ہے کہ نارمل کو لمٹ ہے کہ وہ خستہ نہیں پہنتی. چھوٹے بڑے ہر طرح کے لمیٹنگ بلیفس ہیں نا ہمارے پاس. اب بہت زمانے تک میرا ایک لمیٹنگ بلیف کہ میری آواز بہت بھدی ہے. میں فرینڈس میں بڑی ایکسٹروورٹ تھی, بڑی سوشل تھی, بڑی باتیں کرتی تھی. چار لوگ موجود ہوتے تھے وہاں پر میں خاموش ہو جاتی تھی, کیونکہ مجھے خوف آتا تھا. مجھے یہ میرا ایک لمیٹنگ بلیف بن چکا تھا کہ میری آواز بہت بھدی ہے, سو مجھے نہیں بات کرنی. تو ایسے بہت سے لمیٹنگ بلیفس ہمارے اندر وقت کے ساتھ, ہمارے تجربات کے ساتھ, کسی کے کہنے پر بنتے چلے جاتے ہیں. یہ سب نیگیٹو بلیفس ہوتے ہیں اور یہ لمیٹنگ بلیفس ہوتے ہیں. ہمارے تمام لمیٹنگ بلیفس اس وقت تک سچ ہوتے ہیں جب تک ہم انہیں مانتے ہیں کہ وہ سچ ہیں, وہ حقیقت کے قریب ہیں. مریم پلیز نیکسٹ سلائڈ دکھائیے گا. اچھا جی, اس بات کو تھوڑا سا ہم سمجھتے ہیں کہ نیگیٹو بلیف یا لمیٹنگ بلیف کیسے ہمارے اندر پروان چڑھتا ہے. اس کو ہم ایک ایگزامپل سے سمجھتے ہیں. آپ سب لوگوں نے ہاتھی دیکھا ہوگا, کتنا ہاتھی کتنا طاقتور جانور ہے, مضبوط جانور ہے نا. تقریباً 500 کلو کے قریب وزنی درخت اٹھا لیتا ہے, اور اس درخت کو جڑ سے بھی اکھاڑ لیتا ہے. آپ نے اکثر ویڈیوز وغیرہ میں دیکھا ہوگا کہ وہ اپنی سونڈ سے درخت کے تنے کو لپیٹتے ہیں, سونڈ تنے کے گرد لپیٹتے ہیں اور جڑ سے اکھاڑ لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. سو ایک طاقتور جانور ہے.
اچھا جو لوگ ہاتھی کو پالتے ہیں وہ اتنے مضبوط جانور کو کیسے پال لیتے ہیں؟ وہ ان سے بھاگ کر بھی نہیں جاتا، ان کو مارتا بھی نہیں ہے، ان کی چین بھی توڑ کر نہیں جاتا. آپ نے کبھی زو میں دیکھا ہے وہ کتنی چھوٹی سی چین ہوتی ہے جس کے ساتھ انہوں نے اس کو باندھا ہوا ہوتا ہے، حالانکہ اس چین کو ایک جھٹکے سے وہ توڑ سکتا ہے. کیوں نہیں وہ ایسا کرتا؟ اب یہاں پر آپ نے غور کرنا ہے کہ لمیٹنگ بلیف کیسے بنتا ہے. ہاتھی کے پالنے والا، اس کا جو مالک ہے، وہ ہاتھی کے اندر ایک لمیٹنگ بلیف پیدا کرتا ہے. کیسے؟ جب وہ بچہ ہوتا ہے نا، ہاتھی بچہ ہوتا ہے، تو اس کا جو مالک ہوتا ہے نا، اس کی ایک ٹانگ کو زمین پر موجود کسی بھی کیل سے، کسی بھی سہارے سے باندھ دیتا ہے. اس میں اتنی طاقت نہیں اس وقت ہوتی کہ وہ اس کو توڑ کر آزاد ہو جائے. وہ زور لگاتا ہے، خود کو زخمی کرتا ہے، خوب زور لگاتا ہے، بار بار زور لگاتا ہے، لیکن ناکام ہو جاتا ہے. کچھ دن بڑی اسے تکلیف ہوتی ہے، بڑی فرسٹریشن ہوتی ہے، لیکن جب وہ بار بار ناکام ہوتا ہے تو وہ کوشش ختم کر دیتا ہے. اب یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اب میں آزاد نہیں ہو سکتا، میں کبھی بھی آزاد نہیں ہو سکتا. سو ایک لمیٹنگ بلیف بن گیا. کئی سال گزرنے کے بعد جب وہ 10 گنا بڑا بھی ہو جاتا ہے تو وہ رسی توڑنے کی یا چین توڑنے کی کوشش نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سیکھ چکا ہوتا ہے کہ یہ ناممکن ہے. بالکل اسی طرح ہم اپنے لمیٹنگ بلیفز کو قائم رکھتے ہیں اور نقصان اٹھاتے ہیں، ان سے چھٹکارا حاصل نہیں کر پاتے. تو ایسے لوگ جن میں سیلف اسٹیم لو ہے، ان کے اندر لمیٹنگ بلیفز پروان چڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ لو سیلف اسٹیم والے افراد کی اگر آپ تعریف کریں، وہ کبھی بھی تعریف کو قبول نہیں کرتے، بلکہ الٹا اس تعریف پر شرمندہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کبھی بھی اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اگر آپ ان کی تعریف کریں نا کہ ارے آپ نے بیٹا یہ ڈش بہت اچھی بنائی ہے، بہت ذائقے دار ہے، تو وہ فوراً کہیں گے ارے نہیں آنٹی یہ تو بہت اچھی بن جاتی ہوتی ہے، بس آج بن گئی لیکن اتنی اچھی نہیں بنی جتنی یہ بن جاتی ہوتی. نہیں ایکسیپٹ کریں گے گریسفلی اپنی تعریف کو، کیونکہ ان کو عادت ہو رہی ہوتی. اسی طرح انہیں اپنی کوئی اچیومنٹ یاد نہیں رہتی، اپنی ناکامیاں یاد رہتی ہیں، اور وہ بھی بہت شدت سے. فلاں وقت ایسے ہو گیا تھا اور فلاں وقت میں نے ایسے کر دیا تھا. حالانکہ حقیقت یہ ہے بیٹا کہ ہر انسان کی کامیابیاں اس کی ناکامیوں سے کہیں زیادہ ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی لو سیلف اسٹیم والے لوگ ہمیشہ ناکامیوں کو ہی یاد رکھ رہے ہوتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ جب ہم کسی چیز کو بار بار یاد رکھتے ہیں نا تو وہ پھیل جاتی ہے، پھر وہ حقیقت بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا مریم نیکسٹ سلائیڈ دکھائیے گا. اچھا جی، ہم نے بات کی ہے کہ لو سیلف اسٹیم کیا ہوتی ہے، ہائی سیلف اسٹیم کیا ہوتی ہے، یہ کیسے بنتے ہیں نیگیٹو بلیفز. اب ہم ذرا بات کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی سیلف اسٹیم کو بوسٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، اوکے. ذرا غور سے سنیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے اور بے شک ہم نے آدم کو عزت بخشی. غور کیجئے، جسے اللہ نے عزت بخشی ہے، جسے اللہ نے اکرام دیا ہے، اسے کیا کسی اور کے اپروول کی ضرورت ہے؟ اللہ نے اس کائنات میں کوئی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی ہے، اور ان تمام چیزوں میں ہم انسانوں کو بہترین مخلوق بنایا ہے، ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے نا اللہ نے. ٹھیک ہے. ہم سب یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہم سب انسان ہیں. اللہ ہمیں مکھی، مچھر، کتا، بلی، چڑیا، کوا کچھ بھی بنا سکتا تھا نا، لیکن اللہ نے ہمیں بحیثیت انسان پیدا کیا، اپنا خلیفہ بنایا، دنیا میں اپنا خلیفہ بنایا، پھر مسلمان بنایا. کتنے احسانات ہیں اللہ کے کہ ہمیں مسلمان بھی بنایا. پھر مزید احسان کیا، اللہ نے اپنے محبوب کا امتی بنا دیا ہمیں. ذرا سوچئے کتنا اکرام ملا ہے ہمیں. مطلب جب اتنا اکرام ملا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے ہمیں خاص مقصد، ٹھیک ہے، ہم نے اپنے اس مقصد کو پہچاننا ہے. ہم نے اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اب ہماری اگر سیلف اسٹیم لو ہے تو ہم نے اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے ہم نے یہ کرنا ہے، یہ چیز آپ کی سیلف اسٹیم کو بہت ہائی کرے گی. دوسروں کے لیے ہیلپنگ ہینڈ بننا ہے، اچھے کام کرنے، اچھے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنی. اچھے کام کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے، ہم اپنے آپ کو اہم سمجھتے ہیں. کوشش کیجئے
ایسے لوگوں کی مدد کیجیے جن سے آپ کو بدلے میں کچھ نہ ملنے کی توقع ہو. دوسروں کی حوصلہ افزائی کیجیے. آپ نے کبھی دیکھا ہے جب ہم کسی کو سیڑھیاں چڑھا رہے ہوتے ہیں تو ساتھ ساتھ ہم خود بھی سیڑھیاں چڑھ رہے ہوتے ہیں. اگر ہم نے کسی کو سیڑھیاں چڑھانی ہیں تو ہم اس کا ہاتھ پکڑ کے سیڑھیاں چڑھائیں گے نا. جب ہم ہاتھ پکڑ کے سیڑھیاں چڑھا رہے ہوں گے تو کہیں ہم خود بھی تو سیڑھیاں چڑھ رہے ہوں گے نا. اگر ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو ضروری نہیں کہ وہ شخص ہماری مدد کرے. مدد کسی بھی سینس میں ہو سکتی, کوئی بھی اچھا کام آپ کیجیے, پلٹ کر ہمیں کسی اور کے ذریعے سے ضرور ملے گی, لیکن ملے گی. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ کہ ایسے لوگوں میں اٹھے بیٹھے, ایسے لوگوں کے قریب رہیں, ایسے لوگوں سے تعلقات بنائیں جن کا کردار اعلیٰ ہو, جن میں اچھی ہیبٹس ہوں. خاص طور پہ ایسے لوگ جو چیزوں کے روشن پہلو دیکھتے ہوں, جو لوگ پازیٹیو سوچتے ہیں, شکر گزار ہوتے ہیں اللہ کے, ان کی کمپنی میں بیٹھیے. کوشش کیجیے کہ مایوس اور منفی لوگوں کی سوچ سے آپ ذرا تھوڑا دور رہیں. ایسے لوگ جو بات بے بات کہتے ہیں کہ چھوڑو یار, چھوڑو یہ اسائنمنٹ, تم نہیں کر سکتی, ہم نہیں کر سکتے, چھوڑو پرے دفعہ مارو, کیا ضرورت ہے, کوئی نہیں یار, ایویں ہے یہ, چھوڑو چھوڑو, ہم نہیں کر سکتے. کوشش کیجیے کہ وہ لوگ جو آپ کو موٹیویٹ کریں, آپ کی حوصلہ افزائی کریں, ان کے قریب رہیں. ٹھیک ہے. آپ کو ایسے لوگ کانشیس ایفرٹ کر کے ڈھونڈنے ہیں اپنے گرد, ان کے ساتھ آہستہ آہستہ تعلقات بنانے. اسی طرح میں آپ سب سے کہوں گی, یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ سب کے لیے کہ اپنی کوالٹیز, پازیٹیو کوالٹیز کی لسٹ بنائیں. مثلاً اگر آپ سچ بولتی ہیں, یا آپ وقت کی پابندی کرتی ہیں, یا آپ ایماندار ہیں, یا آپ کوکنگ اچھی کرتی ہیں, یا آپ ڈرائنگ اچھی کرتی ہیں, یا آپ مسکرا کر بات کرتی ہیں, یا آپ دوسرے کی مدد کرتی ہیں, یا پھر آپ بہن بھائیوں سے پیار کرتی ہیں, یا آپ امی آپ کو ایک آواز دیتی ہیں تو آپ ان کی بات سنتی ہیں, آپ دادا دادی کی ہیلپ کرتی ہیں. کوئی بھی ایسی پازیٹیو کوالٹی, ڈیفینیٹلی آپ لوگوں کے اندر بہت ساری پازیٹیو کوالٹی ہوگی. جب آپ لکھنا شروع کریں گے, آپ اپنی چھوٹی 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 بڑی ہر کوالٹی کو پین ڈاؤن کیجیے ایک کارڈ پہ. اپنی چھوٹی بڑی ہر کوالٹی کو پین ڈاؤن کیجیے, لکھیے, اور اس کاغذ کو, کارڈ کو اپنے پاس رکھیں, اپنے بیگ میں رکھ لیجیے, یا کوئی ایسی بک جو آپ زیادہ پڑھتی ہیں اس میں رکھ لیجیے, یا پھر اپنے واش روم کے مرر پہ لگا لیجیے, اپنے ڈریسنگ ٹیبل پہ لگا لیجیے, ایسی جگہ, فریج پہ لگا لیجیے, فریج پہ میگنیٹ کے ذریعے لگا لیجیے. کہیں ایسی جگہ پر آپ نے اس چیز کو لگانا ہے جہاں پر آپ کی گاہے بگاہے نظر پڑتی ہے. اس سے ہوتا یہ ہے کہ جب ہماری گاہے بگاہے نظر پڑتی ہے نا, تو وہ یہ چیز ہمارے لاشعور میں چلتی چلی جاتی, اور یہ ہماری سیلف اسٹیم ہائی ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور ہر فرد نے کچھ نہ کچھ کامیابیاں حاصل کی ہوتی ہیں. اپنی کامیابیوں کی ایک لسٹ بنائیں, اس میں چھوٹی چھوٹی کامیابیاں بھی شامل ہونی چاہیے. کبھی آپ کو کسی بات پہ شاباش ملی, کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز, کوئی بڑی سے بڑی چیز, ہر چیز کو آپ شامل کریں. ان تمام کامیابیوں کی ایک لسٹ بنائیں. اس لسٹ بنانے سے آپ کو اعتماد ملے گا, آپ کو سکون ملے گا. اس لسٹ کو بھی کہیں ایسی جگہ پہ لگائیں جہاں بیٹھ کر آپ اس کو دیکھ سکیں, آپ کی نظر پڑ سکے. بیٹھے کوئی ایسی کامیابی میں لایا کریں جب آپ کو بہت اچھا لگا, آپ نے کانفیڈنٹ فیل فیلنگس کو محسوس کیا کریں اپنے اندر. اس کو کیا فیلنگز آئی تھی, کیسا محسوس کیا تھا, اس کو بار بار محسوس کریں. اسی طرح جب آپ بات چیت کرتے ہیں کسی سے تو کوشش کیا کریں کہ اگلے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں. ایک لسٹ ایسی ضرور بنائیے جس میں آپ وہ تمام چیزیں لکھیں جو آپ کو اپنے بارے میں پسند نہیں ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک ہی دفعہ آپ نے کرنا ہے, آپ نے وہ لسٹ بنانی ہے جس میں آپ کو وہ چیزیں پسند نہیں ہیں جو آپ کو پسند نہیں. مثلا اگر آپ کو اپنا رنگ پسند نہیں ہے, آپ کو اپنی ہائٹ پسند نہیں ہے, آپ کو اپنے بال پسند نہیں ہیں, اور کوئی ایسا جسمانی نقص ہے جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ٹھیک نہیں کیا جا سکتا, آپ اسے بھی لکھیے. پھر آپ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان چیزوں کے ساتھ رہنے کا, جینے کا حوصلہ دے. دعا کیجیے اور یقین کیجیے کہ خوشی اور کامیابی کے لیے بیٹا یہ چیزیں ضروری نہیں ہوتی ہیں.
جب آپ ایک دفعہ لکھ لیجئے تمام چیزیں جو آپ کو پسند نہیں ہیں، اپنی اس لسٹ کو پھاڑ دیجئے، جلا دیجئے، پھینک دیجئے اور اپنے ساتھ وعدہ کیجئے کہ آپ نے ان کے بارے میں نہیں سوچنا، آپ نے ان کو اپنے ذہن میں جگہ نہیں دینی ہے۔ اگر کسی وجہ سے آپ اپنے ظاہر کو خوبصورت نہیں بنا سکتے تو آپ نے اپنے باطن کو خوبصورت بنانا ہے، اپنے اندر وہ کوالٹیز پیدا کرنی ہے جو دوسروں کے لیے باعث کشش ہوں۔ اپنے آپ کو ایکسیپٹ کیجئے اور اپنی شخصی خوبیوں میں اضافہ کیجئے، ٹھیک ہے؟ بات چیت کرنے میں پہل کیجئے، کلاس میں ٹیچر کوشچن کرتی ہے پہل کیجئے، محفل میں بات کرنے میں پہل کیجئے، ملاقات کرنے میں پہل کیجئے، سلام کرنے میں اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ پہل کیجئے۔ ہمارے نبی نے کتنا فوکس کیا اس چیز کے اوپر کہ سلام کرنے میں پہل کیجئے، اس پہ اجر زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چیز سیلف اسٹیم کو ہائی کرتی ہے، سو پہل کیجئے۔ کامیاب لوگوں کی آٹو بایوگرافیز پڑھیں کہ کیسے انہوں نے اپنی پریشانیوں کو، خوشیوں کو، ناکامیوں کو کامیابیوں میں بدلا۔ لوگوں کی تعریف کیا کریں، جائز تعریف کیا کریں، دل کھول کر کیا سراہا کریں۔ ہو سکتا ہے وہ شخص کبھی زندگی کو دوبارہ نہ سراہے، لیکن وہ سراہنا جو ہے آپ کو کہیں نہ کہیں اور سے ضرور ملے گا۔ جب لوگ آپ کی تعریف کریں گریسفلی کہا کریں تھینک یو، بہت شکریہ جناب، ایکسیپٹ کریں، گریسفلی ایکسیپٹ کریں اپنی تعریف کو۔ اس طرح ہماری باڈی لینگویج بھی جو ہے وہ ہماری سیلف اسٹیم کو بوسٹ کرتی ہے۔ اپنے کندھے سیدھے رکھ کے چلا کیجیے، کندھے سیدھے رکھ کر بات چیت کیا کیجیے۔ جو کندھے ہم جھکا لیتے ہیں اس سے ہماری باڈی میں کورٹیزول لیول بھی زیادہ ہوتا ہے اور ہماری سیلف اسٹیم بھی لو ہوتی ہے۔ سو اپنے کندھے سیدھے رکھ کے بات کیا کریں اور اپنے لیے اچھے اچھے گول سیٹ کیا کریں۔ اور آپ کو اگر کوئی انعامات ملے ہیں، کوئی میڈلز ملے ہیں، کوئی سرٹیفکیٹس ملے ہیں، کوئی ٹرافی ملی ہے، کوئی بھی ایسا انعام کبھی بھی آپ ہر ایک کو کبھی نہ کبھی ایک بار تو ضرور ایسا کچھ ملا ہوگا، اس کی تصویر یا وہ میڈل یا وہ چیز اپنے بیڈ روم میں لگا لیں، اپنی سائڈ ٹیبل پہ رکھ لیں، اپنے موبائل میں، اب تو موبائل کا دور ہے، اپنے موبائل میں لگا لیجیے، ایسی جگہ پہ لگائیے جہاں پر وہ آپ کی نظروں سے گزرتا رہے، سو آپ کو پتہ چلے کہ آپ کبھی جیتے بھی ہیں یا آپ کبھی پاتے بھی ہیں۔ اچھا دیکھیے، لاسٹ اور امپورٹنٹ چیز ہے، چند ایک چیزیں ہیں، اس میں ایک تو یہ ہے کہ آپ نے کبھی اپنے بارے میں کوئی نیگیٹو جملہ نہیں بولنا۔ نیگیٹو جملے سے مراد یہ کہ اگر کسی نے آپ کے لیے کوئی نیگیٹو جملہ بولا ہے تو آپ نے جواباً نیگیٹو جملہ نہیں بولنا۔ اپنی انسلٹ خود نہیں کرنی۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی نے ہمیں کوئی ایک بات کی تو ہم اپنی اور زیادہ انسلٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی نے کہا ارے یہ کلر تم پر اچھا نہیں لگ رہا تو ہم کہتے ہیں ہاں نا، میں تو ہوئی بیڈھنگی، میرے پہ تو کوئی کلر اچھا لگتا ہی نہیں، میں تو سمجھ نہیں آتی میں کون سا کلر پہنوں، ہر کلر میرے پہ اتنا فضول لگتا ہے۔ اپنی تذلیل خود نہیں کرنی، اپنے لیے نیگیٹو جملہ نہیں بول، اپنے لیے ہمیشہ اچھی بات نہیں، ٹھیک ہے؟ اپنے سے محبت کرنی ہے، اپنے آپ کو عزت دینی ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو عزت نہیں دیں گے نا بیٹا، کسی دوسرے تیسرے کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہمیں عزت دے، ہمیں اپنے آپ کو، اپنی ذات کو خود عزت دے۔ اچھا جی، ایک بڑی امپورٹنٹ چیز میں آپ لوگوں کے ساتھ لاسٹ ہے یہ، اور اس کے بعد آپ لوگوں کے کوشچنس لوں گی میں، شیئر کرنی ہے کہ آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ اگر شیشہ اتنا بڑا ہو کہ آپ کو اپنی کمر تک آپ اپنے آپ کو دیکھ سکیں تو ویل اینڈ گڈ، ادروائز آپ صرف اتنا بھی شیشہ ہو کہ آپ اس میں اپنے آپ کو دیکھ سکیں تو ٹھیک ہے۔ آپ نے شیشے میں اپنی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنا ہے اور پھر اپنے آپ کو مسکراتے ہوئے کہنا ہے میں اپنے آپ کو پسند کرتی ہوں۔ اگر آپ کے لیے ممکن ہے تو اس بات کو تھوڑا بآواز کہیے، اگر ممکن نہیں ہے تو آپ دل ہی دل میں کہہ سکتی ہیں۔ ایٹ لیسٹ 30 ڈیز تک آپ نے بلا ناغہ اس جملے کو اپنے آپ کے ساتھ کم از کم 21 ٹائمز مارننگ میں اور 21 ٹائمز رات میں آپ نے کہنا ہے کہ میں اپنے آپ کو بہت پسند کرتی ہوں، میں بہت کانفیڈنٹ ہوں۔ آپ دیکھیے گا انشاءاللہ 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 آپ کی سیلف اسٹیم بوسٹ ہوگی، کانفیڈنس اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ آپ میں سے کسی کے کوئی کویسچنز ہیں پلیز پوچھیے گا۔ مریم دکھائیے گا۔ اچھا زینب آپ پوچھ رہی ہیں کہ کیا اسٹریٹ فارورڈ ہونا برا ہے؟ اچھا اس ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہے، اسٹریٹ فارورڈ ہونا بیٹا منہ پھٹ ہونے میں اور سلیقے کے ساتھ اپنی بات کنوے کرنے میں فرق ہوتا ہے۔ اب جیسے کسی کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ تم تو بہت ہی گندا کام کرتے ہو، تمہیں تو کام کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، تو ہم نے اس کو منہ پھٹ ہو کر کہہ دیا کہ تمہیں کام کرنے کا سلیقہ نہیں۔
assertively communicate हम इस तरह से कर सकते हैं कि आपने ये काम किया है, मुझे लग रहा है ये मज़ीद अच्छा भी हो सकता है। क्या आप मुझे बताएंगी कि ये मज़ीद अच्छा कैसे किया जा सकता है? ऐसा क्या किया जाए कि ये मज़ीद अच्छा हो जाए? अब यहाँ पर भी हम अगले को कन्वे कर रहे हैं कि उसका काम ये सही नहीं है, दुरुस्त नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर पॉजिटिवली कम्युनिकेट कर रहे हैं कि इस चीज़ को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। मुंह फट नहीं होना। हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब ये होता है कि हमारे दिल में जो बात आए हम अगले को कह रहे हैं, अपने बात को सलीके के साथ कहें। जी मेरा बच्चा, कोई और पूछना चाहेगा? गुड, वेरी गुड। अच्छा आयशा, आप पूछ रही हैं हाउ टू ओवरकम लो सेल्फ एस्टीम। अच्छा आयशा, जो हमने लास्ट में पॉइंट्स बताए हैं कि अपनी सेल्फ एस्टीम को बूस्ट कैसे करना है, लो सेल्फ एस्टीम को ओवरकम कैसे करना है, ये इन्हीं के बारे में की हैं सारी बातें। हमने ये सारे पॉइंट्स जो हैं इन पर हमने इसी के बारे में बात की है। अच्छा जी मैम, हाउ टू कंट्रोल आवर थॉट विदाउट लेटिंग नो समवन, ठीक है। अच्छा, हम अपनी नेगेटिव थॉट्स को, अच्छा जी देखिए, थॉट्स को कंट्रोल करने का ये तरीका होता है आप अपने आप को स्टॉप कहें, कॉन्शियस एफर्ट करें कि आप इस बात को दोबारा नहीं सोचें। बात याद रखिए बेटा, ये जो हम सोचते हैं ना, अगर हमारी सोच निचले दर्जे की होगी ना, हम पूरी जिंदगी निचले दर्जे में गुजार लेंगे। अगर हमारी सोच बुलंद होगी ना, हमारी सोच का दर्जा बुलंद होगा, हमारी जिंदगी तो हमने प्लीज अपना माइक म्यूट कर दीजिए, आवाज बहुत आ रही है। हाँ तो वो नहीं है ना काला, वो नहीं कैसे करा रही थी। Friends, kindly mute your mics. अच्छा जी प्लीज माइक म्यूट कर दीजिए, मुझे आवाज बहुत ज्यादा आ रही है, अब मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। ओके अच्छा जी, आप कह रही हैं कि मैम हाउ कैन वी स्टॉप कंपेयरिंग आवरसेल्व्स एंड आवर वर्क विद अदर्स। मैंने आपसे कहा ना, हमने परफेक्ट नहीं बनना, हमने अपना दी बेस्ट देना है, हमने अपने ऊपर फोकस रखना है कि मैं जो कर रही हूँ मैं अच्छा कर रही हूँ। अपने ओके अपने अंदर की आवाज को बेटा ऊंचा रखना है, बाहर की आवाजों का असर आप पर कम होना चाहिए। अंदर की आवाज, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, ये जो बात मैंने आपसे कही है ना कि अपने आप को आईने में देखें और अपने आप को पॉजिटिव जुमले कहें, अपने आप को पॉजिटिव जुमले कहें। जिस वक्त आप पेपर देने जा रही हैं अपने आप को कहें यस मैं कामयाब हो जाऊंगी, मैं हूं ही कामयाब होने के लिए। पॉजिटिव पॉजिटिव सेल्फ टॉक। बाहर से आपने किसी की आपको किसी की हेल्प नहीं चाहिए, बाहर से नहीं आपने किसी को देखना, अच्छा अम्मी कहेंगी, अब्बू कहेंगे, फलां फ्रेंड कहेगी, फलां टीचर कहेंगी तो मैं पेपर अच्छा दे पाऊंगी। अपने ऊपर यकीन रखना है, अपने आप को बार बार कहना है कि यस यस मैं कर लूंगी। बल्कि मैं आपसे ये कहूंगी कि जब अपने आप को सजेशंस दिया करें ना, पॉजिटिव सजेशंस दें। सजेशंस देने के कुछ असूल होते हैं, अपने आप को पॉजिटिव सजेशंस दें, उसमें नेगेटिव वर्ड नहीं यूज करना कि अच्छा मुझे मैं फेल नहीं होंगी। नहीं, हमारा जहन डू नॉट को प्रोसेस ही नहीं कर रहा होता ना। अब मैं अगर आपसे कहती हूँ कि अच्छा बेटा आंखें बंद करें और सोचें कि एक बहुत बड़ा ग्रीन कलर, अच्छा नहीं सॉरी, आंखें बंद करें और आपने हरगिज ये बात नहीं सोचनी है कि एक बहुत बड़ा ग्रीन कलर का दरख्त है और उस पे 2 बंदर हैं और वो खूब उछल कूद कर रहे हैं। यकीन से बताएं कि किसने सोचा है कि एक बड़ा जरा दरख्त है और उस पे बंदर हैं? तकरीबन सभी ने सोचा होगा, हालांकि मैंने तो कहा था कि नहीं सोचना। ठीक है, मैंने तो कहा था कि नहीं सोचना। ईमान आपने भी सोचा, मरियम आपने भी सोचा, डेफिनेटली अल्लाह ने हमारे जहन को ऐसा नहीं बनाया है कि वो डू नॉट को प्रोसेस कर सके। तो हमने नहीं बोलना, हमने यस वाली पॉजिटिव, जैसे हमने बोलना है मैं कामयाब हूँ, मैं पढ़ाई में अच्छी हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं हर गुजरते दिन के साथ कॉन्फिडेंट होती जा रही हूँ,
जो भी आप अपने आप को एफर्मेशंस देना चाहते हैं, पॉजिटिव एफर्मेशंस दें, प्रेजेंट टेंस में दें जैसे आप वो चीज़ अचीव कर चुकी हैं, और फील किया करें कि आपने वो अचीव कर ली। अब साहब कह रही हैं थैंक यू सो मच आफ्ताब, आपको अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया। अच्छा, फील किया करें, हम वही है बेटा जो हम सोचते हैं। ये जो हमारी सोचें हैं ना, ये हमारे अंदर जन्म लेती हैं। हम इन्हें अपनी मर्जी से सिलेक्ट करते हैं और अपनी मर्जी से ही रिजेक्ट कर सकते हैं। हालात में और हकाइक में सबसे अहम चीज ये होती है कि हमारे ख्यालात क्या हैं, हम सोच क्या रहे हैं। हम जो कहते हैं और जो हम अपने आप को सुनाते हैं, अपने अंदर की आवाज जो हम अपने आप को सुनाते हैं, हम वो ही बनते चले जाते हैं। हमने अपने अंदर की आवाज खुद पैदा करनी है, अपने आप को खुद बताना है कि हम क्या हैं। ठीक है, किसी और का कोई सवाल? अच्छा, फातिमा आप कह रही हैं कि मैंने आपको मोटिवेट किया है, वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह करे कि ये जो वेबिनार है आप लोगों की जिंदगियों में कोई खैर लाने का बायस बने। अच्छा, आप कह रही हैं कि हाउ टू अवॉइड नेगेटिव थिंग्स अराउंड अस। देखिए शान से, कुछ चीजें हमारे दायरे इख्तियार में होती हैं और कुछ चीजें हमारे दायरे इख्तियार में नहीं होती हैं। ठीक है, आप लोगों ने पिछला वाला सेशन सुना था जिसमें असर्टिव कम्युनिकेशन भी था और जिसमें हमने बाउंड्री सेटिंग पे भी बात की थी। वहां पर जहां पर हमें लगे कि कुछ लोग हमारे साथ नेगेटिव हो रहे हैं, हमने असर्टिवली कम्युनिकेट करना है। देखिए, हम इस हमारा ये मकसद नहीं है कि हम ये समझें कि हमारे साथ पेरेंट्स गलत कर रहे हैं या हमारे साथ टीचर्स गलत कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पर हमारे सेल्फ एस्टीम लो जरूर होती है, हमारे नेगेटिव बिलीफ जरूर बनते हैं बेटा, लेकिन थोड़ा सा एज उनको भी दीजिए कि वो भी आपको वही दे रहे हैं जो कहीं उनको मिला है। ठीक है, अब आपके पास शऊर है, आप इन चीजों को कैसे ओवरकम कर सकते हैं वो आपने देखना है। आप अगर अम्मी ने कहा कि तुम कम अकल हो, ठीक है, आप अम्मी से कह सकती अदब के दायरे में, कभी भी पेरेंट्स के साथ टीचर्स के साथ कभी भी आपने अदब का दायरे से बाहर नहीं जाना। एक चीज खोल के पी जाइए बेटा, बादब्बा नसीब बेअदब देने। आप अदब के साथ अम्मी को कह सकती हैं कि अम्मी मुझे अच्छा नहीं लगा आपने मुझे कम अकल कहा, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे इनकरेज किया करें, मुझे ऐसा जुमला ना कहें। अब बल्कि आप उन्हें बताएं कि आप क्या चाहती हैं। आप कहें कि अम्मी मुझे ये जुमला अच्छा नहीं लगा, मैं इससे हर्ट हुई हूँ, मेरा दिल चाहता है कि आप मुझे समझदार कहें, मेरी तारीफ करें, तो काम में अच्छे करती हूँ, मुझे बताएं ना। अगर कभी टीचर ने आपको डांट दिया है, हम सब इंसान है बेटा, हम सब इंसान है, हम सब ऊपर नीचे होते रहते हैं। अगर टीचर ने कभी आपको डांट दिया है और आपको लगा है कि सख्त बात कह गई, उस वक्त नहीं लेकिन बाद में आप अदब के दायरे में जाके टीचर से कहें कि मैम आपने ये बात मुझे कही, मैं इससे बहुत हर्ट हुई हूँ, मैं काफी डिस्करेज हुई हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे इनकरेज करें। आप बताएं आप उन्हें क्या चाह रहे हैं, असर्टिवली कम्युनिकेट करें। ओके जी, अच्छा, हजीना, माशाल्लाह कितना प्यारा नाम है आपका। हजीना आप कह रही हैं कि आपके लिए वेबिनार इंफॉर्मेटिव था, और आयशा आपके लिए भी ये अच्छा लेक्चर मोटिवेशनल था। मरियम राना आप भी शुक्रिया अदा कर रही हैं। इकरा आपने कहा है थैंक यू मैम, दिस वेबिनार इज सो अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग। थैंक यू इकरा। शानजे आप कह रही हैं थैंक यू सो मच मैम फॉर सच अ मोटिवेशनल लेक्चर। थैंक यू बेटे। आईना, आईना कितना प्यारा नाम है, आप सबके नाम बहुत प्यारे हैं, सबके नाम बहुत प्यारे हैं, लेकिन आईना आज मैंने पहली बार सुना है। ओके आईना, आप भी इस कन्वर्सेशन को अच्छा पा रही हैं, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, और आपकी टीचर्स का बहुत सारा शुक्रिया कि इतने अरसे बाद मैं होम इकोनॉमिक्स कॉलेज के साथ, तो माशाल्लाह आप लोग यूनिवर्सिटी पे हैं, यहाँ पे कनेक्ट हो पाई हूँ। अगर मेरी अम्मी गो के मैं डेफिनेटली उनके साथ इस रिकॉर्डिंग को शेयर करूंगी तो इतना खुश होंगी, क्योंकि उनका कभी ड्रीम था कि उनकी बेटी जो है वो होम इकोनॉमिक्स कॉलेज से पढ़े, और आज अगर जब वो सुनेंगी कि मैंने होम इकोनॉमिक्स कॉलेज में आप लोगों से मैं मुखातिब हुई हूँ, तो डेफिनेटली उनको बहुत अच्छा लगेगा।
کیونکہ ان کو یوں لگتا تھا, جب ان کا ایک چیز تھا کہ لڑکیاں صرف پیدا ہی ہوم اکنامکس کالج سے پڑھنے کے, ان کو لگتا تھا کوئی اور پڑھائی نہیں ہے. اور شاید یہی جی Can you hear me? جی بالکل بالکل, I can hear you. تھینک یو سو مچ آمنہ. آئی ہوپ آج آپ کا تھوڑا سا وہ جو تشنگی رہ گئی ہے ہوم اکنامکس کمیونٹی کا حصہ نہ بننے والی, وہ تھوڑی سی ختم ہو گئی ہوگی. اور ہمیں بہت خوشی ہے کہ ہمارے بچوں نے آپ سے بہت کچھ پازیٹیو لیا ہے اور وہ موٹیویٹیڈ ہیں اپنے لائف میں ان پازیٹیو چیزوں کو یوز کرنے کے لیے, اس کو شامل کرنے کے لیے. اور ان کی یہ ایک لائف لرننگ جو ہے وہ آپ کا لیکچر میرا خیال ہے ثابت ہوگی. Thank you so much PRC. Thank you so much Amna Ahmed for being here with us. Thank you so much ma'am Thank you Maryam so for much. your بہت coordination. شکریہ. Allah Hafiz. اللہ حافظ.